گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز۔ یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013۔ کال کریں 41827083۔ ای میل کریں info@goodwordbooks.com۔ ویب سائٹ www.goodwordbooks.com۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ پچھلے کچھ ایپیسوڈ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پروفٹ محمد کی زندگی کے حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، جس میں ہمارے لیے بہت سبق اور رہنمائی کا سامان ہے۔ آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر کچھ باتیں کریں گے۔ معمولات کے معنی ہوتے ہیں روٹین، یعنی پروفٹ کس وقت سوتے تھے، کس وقت اٹھتے تھے، کب نماز پڑھتے تھے، کب لوگوں سے بات چیت کرتے تھے۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ معمولات کہی جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن کے ٹائم کو 3 حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ پہلا حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، اور دوسرا حصہ عام لوگوں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے لیے۔ پروفٹ کا یہ طریقہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد پروفٹ اپنے مصلی پر ہی بیٹھے رہتے تھے اور کافی دیر تک بیٹھتے تھے۔ جو صحابہ آپ کے پاس رہتے تھے ان سے بات چیت ہوتی تھی، کچھ نصیحت کی باتیں پروفٹ بتایا کرتے تھے، اور جو صحابہ ہوتے تھے وہ اپنے واقعات سناتے تھے، یعنی کیسے وہ اسلام میں داخل ہوئے، دعوتی جو سرگرمی ہوتی تھی اس کے بارے میں بات چیت ہوتی تھی۔ اور پروفٹ پوچھتے تھے صحابہ سے کہ تم میں سے کسی نے کیا کوئی خواب دیکھا؟ تو اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ سناتا تھا اپنا خواب، اور پروفٹ اس کو ایکسپلین کرتے تھے، اس کی تعبیر بیان کرتے تھے، یعنی اسے انٹرپریٹ کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے پروفٹ بات چیت کرتے تھے صحابہ سے، یہاں تک کہ سورج پوری طرح سے نکل جاتا تھا، تقریباً 7-8 بجے کا وقت ہوتا ہوگا۔ تو اس وقت آپ کبھی کبھی چاشت کی نماز پڑھتے تھے۔ چاشت کے معنی ہوتے ہیں کہ سورج پوری طرح سے نکل جائے۔ تو کبھی کبھی آپ چاشت کی نماز پڑھتے تھے 2 رکعت یا 4 رکعت، اور پھر اپنے گھر چلے جاتے تھے اور اپنے جو گھر کے کام ہوتے ہیں اس میں بزی ہو جاتے تھے۔ مثلاً کوئی کپڑا اگر پھٹ گیا ہے تو اسے خود ہی سل لیتے تھے، کوئی جوتا اگر ٹوٹ گیا ہے تو اسے بنا لیتے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں اسی طرح کے گھریلو کام ہوتے تھے۔ ایسے ہی اونٹ یا بکری کا دودھ خود ہی دھوتے تھے، اور چھوٹے موٹے جو گھریلو کام ہوتے ہیں، حضرت عائشہ بتاتی ہیں کہ پروفٹ ہمارے لیے بازار سے جا کے سامان خرید کے لایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جو فیملی کی ضرورتیں ہوتی تھیں وہ آپ پورا کرتے تھے، اور پھر عصر کی نماز کے بعد آپ فیملی کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور جو نصیحت کی باتیں ہیں، جو اچھی باتیں ہیں وہ آپ فیملی کو بتایا کرتے تھے۔ اور عشاء کی نماز کے لیے آپ جب جایا کرتے تھے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ کا یہ روٹین تھا کہ نماز کے فوراً بعد آپ سو جایا کرتے تھے۔ یعنی نماز کے بعد پروفٹ کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ لمبی لمبی باتیں کریں یا دیر تک جاگیں، بلکہ نماز کے فوراً بعد سونے کی تیاری کرتے تھے۔ یعنی آج کے لحاظ سے آپ سمجھیے کہ 8-9 بجے پروفٹ سونے کی تیاری کرتے تھے، اور سونے سے پہلے کچھ قرآن کے حصے پڑھتے تھے۔ عام طور سے کتابوں میں آتا ہے کہ اکثر پروفٹ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ الزمر یا سورہ الحدید یا سورہ الصف یا سورہ الجمعہ
وغیرہ پڑھتے تھے سونے سے پہلے، اور قرآن کے ان حصوں پر غور کرتے تھے۔ یعنی قرآن کوئی صرف تلاوت کے لیے نہیں نازل ہوا ہے، بلکہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ قرآن کو ہم پڑھیں اور اس پر غور کریں۔ قرآن میں آتا ہے لِيَدَّبِّرُوا آیاتِہ، کہ اس کی جو آیات ہیں، اس کی جو ورسز ہیں، جو اس میں قرآن میں باتیں ہیں، اس پر غور کرنا، یعنی دھیان دینا۔ تو یہی طریقہ پروفٹ کا تھا کہ سونے سے پہلے قرآن کا کوئی حصہ پڑھتے تھے، کوئی چیپٹر پڑھتے تھے، اور اس کے جو اس میں باتیں آئی تھیں اس پہ گہرائی سے سوچتے تھے اور دعائیں کرتے تھے، اور حمد اور شکر کے الفاظ ان کے زبان سے نکلتے تھے۔ مثلاً کتابوں میں آتا ہے پروفٹ رات کے وقت سونے سے پہلے کہتے تھے اللہم باسمک اموت و احیا، یعنی اس بات پر غور کرتے تھے کہ جو یہ نیند ہے یہ کیسی عجیب چیز ہے کہ انسان سوتا ہے اور پھر فریش ہو کے صبح اٹھتا ہے، اور یہ جو سونا اور جاگنا اور جو رات اور دن کا نظام، ان سب چیزوں پر غور کرتے تھے۔ دراصل جو مومن ہے، جو بلیور ہے، اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کرتا ہے۔ جیسے نیند ہے، یا نیند کے بعد صبح اٹھنا ہے، یا رات اور دن کا باری باری آنا جانا ہے، تو ان سب چیزوں میں ہمارے لیے بہت ہی سبق ہے۔ اگر ہم اپنے ذہن کو بیدار رکھیں، سوچیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور یہ نیند کی جو نعمت ہے، جو بلیسنگ ہے، ہمیں دی تاکہ ہم سوتے ہیں اور تھکن ہماری دور ہو جاتی ہے اور صبح ہم فریش اٹھتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں پر غور کرنا ہی دراصل تدبر ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز آپ کے سامنے آئے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یا آپ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں، یا ہوائی جہاز پر آپ بیٹھتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جب آپ استعمال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر گہرا خدا کا شکر جاگنا چاہیے۔ انہی چیزوں کو قرآن میں آیات کہا گیا ہے۔ یعنی جو سارا یونیورس ہے، پوری یونیورس اور پوری دنیا، جو پلینٹ ارتھ ہے اور پورا یونیورس ہے، اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ خدا کی نشانیاں ہیں، سائنز آف گاڈ ہیں۔ انہی چیزوں کے اوپر ہم جب غور کرتے ہیں تو ہمیں خدا کی جو نعمت ہے، جو بلیسنگز ہیں، جو باؤنٹی ہے، وہ ہمیں یاد آتی ہے۔ تب ہمارے سینے میں گہرے شکر کے احساسات اور گہرے حمد اور پریز کے احساسات اور دعا کے احساسات جاگتے ہیں۔ تو یہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم خدا سے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو جب پروفٹ سو کر اٹھتے تھے صبح، تو اس وقت بھی ذکر کے الفاظ اور دعا کے الفاظ ان کے زبان پر ہوتے تھے۔ مثلاً کتابوں میں آتا ہے کہ پروفٹ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے نیند کے بعد دوبارہ بیدار کر دیا، اور آخر کار سب کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے۔ یعنی پروفٹ یہ سوچتے تھے کہ موت کا معاملہ بھی نیند کی طرح ہے۔ جس طرح سے انسان نیند میں سوتا ہے اور پھر دوبارہ بیدار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک دن آئے گا کہ اسے موت آئے گی اور پھر وہ خدا کے سامنے حاضر ہوگا۔ تو یہ وہ انسان اس طرح کی باتیں سوچ سکتا ہے جو روٹین کی چیزوں کو صرف یہ نہ سمجھے کہ بس یہ روٹین کی چیزیں ہیں، بلکہ وہ چیزوں پر گہرائی سے سوچے، گہرائی سے غور کرے، تبھی آپ جو گہرے معنی ہے قرآن کے، جو ڈیپر میننگ ہے، وہ سمجھ سکیں گے۔ پروفٹ کا یہ طریقہ تھا کہ سونے کے بعد تقریباً آدھی رات یا تیسرے پہر، یعنی 3 بجے کے قریب، صبح 3 بجے 6 گھنٹے کی نیند کے بعد آپ اٹھ جایا کرتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے، یعنی جسے ہم تہجد کہتے ہیں۔ تو پروفٹ جس جگہ رہتے تھے، جس کمرے میں رہتے تھے، اکثر وہیں نماز پڑھتے تھے۔ یعنی بہت ہی معمولی قسم کی چٹائی یا ایک بستر ہوتا تھا جس پہ آپ سوتے تھے۔ تو آپ اٹھتے تھے اور مسواک کرتے تھے اور وضو کرتے تھے۔ ایک مشکیزہ وہاں رہتا تھا جو پرانے زمانے میں چمڑے کا ایک مشکیزہ ہوتا تھا جس میں پانی رکھا جاتا تھا، تو مشکیزے سے پانی لے کر وضو کرتے تھے، مسواک کرتے تھے اور پھر وہیں نماز پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ المزمل نازل ہوئی
تو پروفٹ نے اتنی زیادہ نمازیں پڑھنی شروع کی کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ گئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد سورہ المزمل کی کچھ اور آیتیں نازل ہوئیں جس میں کچھ راحت دے دی گئی، تب آپ نے نمازیں تھوڑی کم کیں۔ تو یہ جو نماز ہے رات کی جسے تہجد کہتے ہیں، یہ ایک آپشنل نماز ہے اور فرض نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایک رات خاص اس مقصد سے اپنی خالہ میمونہ کے گھر گیا۔ حضرت میمونہ پروفٹ کی اہلیہ تھیں، پروفٹ کی وائف تھیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت میمونہ کے گھر گئے خاص اس مقصد سے کہ جا کے وہاں دیکھیں رات کو کس طرح سے پروفٹ نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس بتاتے ہیں کہ رات کو پروفٹ نے ایک بہت ہی معمولی بستر پر آرام کیا، چٹائی نما ایک بستر، اور پھر تقریباً رات کے تیسرے حصے میں یعنی 3 بجے رات آپ اٹھے آنکھ ملتے ہوئے، اور اس وقت آل عمران کی جو آخری آیات ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تو یہ جو آیتیں ہیں سورہ آل عمران کے آخر میں، یہ بہت ہی اہم آیتیں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین اور آسمان کی بناوٹ میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں جو لوگ سوچتے ہیں ان کے لیے بہت ہی سبق ہے۔ یعنی قرآن میں بار بار جو نیچر کی باتیں ہیں اس کا اشارہ دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان چیزوں پر غور کرے، چونکہ انسان جب ان چیزوں پر غور کرے گا تو وہ خدا سے قریب ہوگا، چونکہ اس دنیا میں انسان خدا کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کی بنیاد پر بنائی ہے، تو ظاہر ہے جب ٹیسٹ کی بنیاد پر یہ زندگی ہے تو خدا سامنے نہیں آ سکتا، خدا غیب میں ہے، انسین ورلڈ میں ہے۔ لیکن اگر ہم خدا کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں یعنی جو کریشن ہے ان پر اگر ہم غور و فکر کریں تو ہم خدا کی نعمت اور خدا کی جو بلیسنگز ہیں ان کو ڈسکور کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پروفٹ تقریباً رات کو 3 بجے اٹھے اور وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی، یعنی تہجد کی نماز پڑھنی شروع کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو گیا اور پروفٹ نے نماز مکمل کی۔ اس کے بعد پھر آپ سو گئے، یہاں تک کہ پروفٹ کی سانس کی آواز آنے لگی۔ تو پھر جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت بلال نے اذان دی، تو اذان سن کر پروفٹ دوبارہ کھڑے ہوئے اور فجر کی 2 سنتیں ادا کیں۔ پروفٹ کا یہ طریقہ تھا کہ سنت اور نفل وغیرہ وہ اکثر گھر میں ہی پڑھا کرتے تھے، اور فجر کی جو سنتیں 2 ہوتی تھیں وہ بہت شارٹ پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بعض مرتبہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ پروفٹ نے سنت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں، یعنی بہت ہی شارٹ ہوتی تھی۔ تو دراصل جو رات کی نماز ہے یعنی جسے ہم تہجد کہتے ہیں، وہ ایک آپشنل نماز ہے، فرض نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ رات کے وقت چونکہ بہت ہی سکون ہوتا ہے، یہ سکون کا لمحہ ہوتا ہے، تو اس وقت نماز پڑھنا بہت ہی اس سے گہرا اثر ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پروفٹ اکثر رات کی نماز یعنی جو تہجد کی نماز ہوتی تھی اس میں لمبی قرأت کرتے تھے اور لمبی صورتیں پڑھتے تھے، تاکہ جو رات کا وقت ہے بہت ہی سکون ہے، اور قرآن کی جو آیات ہیں اس پہ غور کرتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے، یعنی جلدی جلدی نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس کا مقصد یہی تھا کہ قرآن کی جو معنی ہیں اس پر گہرائی سے غور کریں، اور جب قرآن میں جس طرح کی باتیں آتی تھیں تو اسی انداز کی آپ دعائیں کرتے تھے۔ مثلاً قرآن میں اگر جنت کا ذکر آیا اور خدا کی نعمتوں کا ذکر آیا تو آپ رکتے تھے اور اسے بار بار دہراتے تھے تاکہ ایک خاص کیفیت پیدا ہو، اور آپ دعائیں کرتے تھے۔ مثلاً کتابوں میں آتا ہے کہ آپ اس طرح کی دعائیں کرتے تھے: اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول وعمل، کہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا طلبگار ہوں، اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا قول اور میرا عمل یعنی میرے ایکشنز اور میری بات چیت اس طرح کی ہوں کہ وہ جنت والی ہوں۔ تو اس طرح کی جو کیفیات تھیں آپ نماز میں بار بار
دہراتے تھے اور دعا کرتے تھے اور رکتے تھے. مثلاً جب کبھی عذاب کا ذکر آیا یا جہنم کا ذکر آیا تو آپ اس طرح کی دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول و عمل, کہ اے اللہ میں جہنم سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں جہنم والے قول اور عمل سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو نماز کے دوران قرآن کو پڑھنا, خاص طور سے جو رات کی نماز ہے جسے تہجد کہتے ہیں, یہ یعنی تربیت کا سب سے بڑا طریقہ تھا. لیکن یہ جبھی حاصل ہو سکتا ہے, اس کا فائدہ جبھی حاصل ہوگا جب آپ قرآن کو پڑھیں اور اس کے معنی کو سمجھیں, اس کی میننگ کو سمجھیں اور اس پر غور کریں. یعنی جو قرآن میں باتیں آئی ہیں, جو باتیں آپ نے قرآن میں پڑھی ہیں, اس پر گہرائی سے سوچیں اور گہرائی سے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپلائیڈ وے میں اسے سمجھیں, یعنی اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب پروفٹ رات کو نماز پڑھتے تھے, یعنی تہجد کی نماز, تو اس وقت اکثر ایسا ہوتا تھا کہ میں آپ کے سامنے فرش پر سو رہی ہوتی تھی. چونکہ وہ جگہ بہت چھوٹی تھی, کمرہ ایک تھا, اسی کمرے میں پروفٹ سوتے تھے, وہیں سب سامان ہوتا تھا, وہیں سب چیزیں ہوتی تھیں. اور وہ کمرہ جس میں پروفٹ رہا کرتے تھے, حضرت عائشہ کا جو کمرہ تھا وہ بہت ہی چھوٹا تھا, تقریباً 10 فٹ بائی 15 فٹ کا تھا, اور اس کی ہائٹ بھی بہت کم تھی, تقریباً 7 فٹ اس کی ہائٹ تھی. یعنی اگر کوئی شخص ایسے ہاتھ اوپر کرے تو چھت چھو سکتا تھا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جب پروفٹ رات کی نماز پڑھتے تھے تو میں سو رہی ہوتی تھی, اور جب پروفٹ سجدے میں جاتے تھے تو چونکہ میرے پیر تھے وہ سامنے آ جاتے تھے, تو وہ ہاتھ سے ہٹا دیا کرتے تھے, اور پھر جب سجدہ پورا کر لیتے تھے رسول اللہ تو دوبارہ میں سو جایا کرتی تھی, اپنے پیر کو پھیلا لیتی تھی. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پروفٹ یہ نہیں کرتے تھے کہ زبردستی اٹھاتے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے کہتے تھے, بلکہ پروفٹ کا ایک انداز نرمی کا انداز تھا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی میں بھی نماز میں پروفٹ کے ساتھ شامل ہو جایا کرتی تھی. یعنی جو رات کی نماز تہجد کی جب پروفٹ پڑھتے تھے تو کبھی کبھی حضرت عائشہ بھی پروفٹ کے ساتھ نماز پڑھتی تھی. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نماز کے بعد اگر میں جگتی تھی تو پروفٹ مجھ سے بات کرتے تھے. یعنی دنیاوی باتیں نہیں کرتے تھے, بلکہ جو قرآن میں جس کا ذکر پروفٹ نے پڑھا, جو باتیں قرآن میں آئی, ان پر تبادلہ کرتے تھے, ان پہ ایکسچینج کرتے تھے, اور اس کے ذریعے جو اسپریچولیٹی اور تدبر اور جو معرفت ہے اس کی غذا حاصل کرتے تھے. تو آج اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ اور واقعات اور حالات آپ کے سامنے رکھیں گے, اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے. تب تک کے لیے خدا حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.